11 محرم کی وہ صبح تھی جب اہل بیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا۔ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ 56 میل کا ہے۔ یہ فاصلہ بہت سرعت سے طے کیا گیا اور روایت کے مطابق قافلہ 11 محرم کی شام کو کوفہ پہنچ گیا تھا۔ مسجد حنانہ کوفہ کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے اور یہیں پر شہداء کے سرہائے اقدس رکھے گئے تھے اور اہل بیت نے یہاں قیام کیا تھا، اور یہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا جسے قصر دارالامارہ کہا جاتا ہے۔ قصر کو آراستہ کیا گیا اور ہر خاص و عام کو شرکت کی اجازت تھی۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا ہے، اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ہوئی ہے۔ آج اس کے اہل و عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے۔ بازار کوفہ سے قصر تک لوگوں کا ازدحام تھا۔ پتہ کہ نقاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی۔ جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنتی ہو، یہ میری فتح کے شادیانے ہیں، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے خاموش ہوئے۔ اذان کی آواز گونجی۔ آپ نے کہا، ذرا غور سے سن ان الفاظ کو، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے بند ہو جائیں گے لیکن یہ اذان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی۔ اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے دعوے اور جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ جناب زینب نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست و ناپاکی سے جو حق پاک کرنے کا تھا پاک کیا، اور عنقریب فاسق رسوا اور ذلیل ہوگا اور فاجر جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے فرمایا کہ میں نے سوائے نیکی اور خیر کے اور کوئی چیز خدا کی جانب سے نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس دن کے لیے تیار ہو جا۔ افسوس تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے، تیری یہ حکومت اور سلطنت دنیا زائل ہونے والی چیز ہے۔ حسینی انقلاب نے کوفے کے اس قصر کو رہتی دنیا تک کے لیے زمین بوس کر دیا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ مسجد کوفہ اور امام علی کے گھر کے درمیان قصر دارالامارہ وہ جگہ ہے جہاں آج حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقام عبرت ہے۔ دنیا میں آج ظالم اور مظلوم کا فرق دیکھنا ہو تو اس سے بہتر کوئی دوسرا منظر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نہج البلاغہ میں امام علی نے کہا ہے کہ حکومت کفر سے کی جا سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ دارالامارہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان تخت پر تھا کہ مصعب بن زبیر کا سر اس کے سامنے لایا گیا تو عبد الملک بن عمیر نے مروان سے کہا کہ ایک دن میں اور ابن زیاد اس مقام پر بیٹھے تھے کہ حسین کا سر اور قافلہ حسین ابن زیاد کے سامنے پیش ہوا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ میں اور مختار ابن عبیدہ ثقفی بیٹھے تھے کہ ابن زیاد کا سر ہمارے سامنے آیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اور مصعب بن زبیر بیٹھے تھے کہ مختار ثقفی کا سر ہمارے سامنے پڑا تھا، اور آج وہ دن ہے کہ مصعب کا سر ہمارے سامنے پڑا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد عبد الملک بن مروان نے 71 ہجری میں اس قصر کو گروا دیا۔ پھر اس کے بعد آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی اس کی تعمیر کا سوچ بھی سکے۔
مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ ولید بن عبد الملک نے اسے جامع مسجد اموی کا نام دیا۔ اس سے قبل 61 ہجری میں یہ یزید کا دربار تھا۔ اس کا مجموعی رقبہ 15,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے وسط میں نبی اللہ حضرت یحییٰ ابن زکریا کا سر بھی دفن ہے۔ مسجد اموی سے ملحق کھنڈرات کا ڈھیر آج بھی موجود ہے۔ یہ یزید ابن معاویہ کا محل ہے جہاں وہ رہتا تھا۔ ماضی میں ظلم و استبداد کرنے والی حکومتوں اور جابر حکمرانوں کا ذکر اب ان زمین بوس کھنڈرات تک محدود ہے، وہ بھی اس لیے کہ اگر آج دنیا میں کہیں بھی ظلم و جور ہوگا تو ان حکمرانوں کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ محل سے نزدیک ہی ایک بند گلی میں ویران اجاڑ تہہ خانے میں یزید ابن معاویہ کی قبر ہے۔ ہیں زیر زمین صاحب تخت و علم و تاج، جو صاحب نوبت تھے نشاں ان کے نہیں آج، جو شاہ کے شاہوں سے صدا لیتے رہے باج، وہ بعد فنا آپ کفن کے رہے محتاج۔